ناظرین، اس سے پہلے ہم نماز کی دو شرطیں آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں، طہارت اور ستر عورت۔ آج ہم نماز کی تیسری شرط بیان کر رہے ہیں اور وہ ہے وقت۔ تو جس نماز کا جو وقت ہے اس وقت میں وہی نماز ادا کی جائے گی۔ نہ وقت سے پہلے نماز ادا کی جا سکتی ہے، نہ وقت کے گزرنے کے بعد ادا کی جا سکتی ہے۔ وقت کے گزرنے کے بعد اگر نماز ادا کی جائے گی تو وہ ادا نہیں کہلائے گی بلکہ قضا ہوگی۔ جیسے ظہر کا وقت ہے، ظہر کا وقت جب شروع ہوگا تو اس کے بعد ہی ظہر کی نماز ادا کی جائے گی، نہ اس سے پہلے ادا کی جا سکتی ہے۔ اگر کریں گے تو ادا نہیں ہوگی، اور جب ظہر کا وقت گزر جائے گا تو اب اگر کوئی ظہر کی نماز پڑھے گا تو وہ ادا نہیں ہوگی بلکہ قضا ہوگی۔ تو نماز کے لیے وقت شرط ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ 3 اوقات ایسے ہیں جن کو اوقات مکروہہ قرار دیا گیا ہے کہ ان اوقات کے اندر کسی بھی طرح نماز پڑھنا درست نہیں ہے۔ کوئی سی بھی نماز ہے ان اوقات میں پڑھنا درست نہیں ہے۔ ان میں پہلا وقت جب سورج طلوع ہوتا ہے تو سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ تک یہ وقت مکروہ کہلاتا ہے، اس وقت میں کوئی نماز ادا نہیں کی جائے گی۔ اسی طرح دوسرا وقت ہے سورج کے غروب ہونے سے 20 منٹ پہلے تک۔ یہ جو سورج کے غروب ہونے میں 20 منٹ جب رہ جاتے ہیں تو یہ وقت مکروہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس وقت میں بھی کوئی نماز ادا کرنا درست نہیں ہوتا۔ ہاں، اس دن کی جو عصر ہوتی ہے، یعنی اگر کسی نے عصر کی نماز ابھی تک نہیں پڑھی کہ وقت مکروہ شروع ہو گیا ہے، یعنی سورج کے غروب ہونے میں 20 منٹ رہ گئے ہیں، تو وہ اس دن کی عصر اگر ادا کرے گا تو اس وقت میں کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس وقت میں کوئی بھی نماز پڑھنا درست نہیں ہوتا۔ تو یہ 2 وقت مکروہ ہو گئے۔ تیسرا وقت ہوتا ہے نصف النہار کا وقت، جسے زہوہ کبریٰ کا وقت بھی کہتے ہیں اور زوال کا وقت بھی کہتے ہیں، کہ جب سورج بالکل آسمان میں سیدھا ہو جاتا ہے تو اس وقت نماز پڑھنا مکروہ ہوتا ہے، کوئی سی بھی نماز ہو۔ تو جب وہ سورج زائل ہو جاتا ہے، ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے، تو پھر نماز پڑھنا جائز ہوتا ہے۔ تو یہ 3 اوقات ہیں جن کو اوقات مکروہہ قرار دیا گیا ہے۔ تو وقت یہ نماز کے لیے شرط ہے۔ جب کسی نماز کا وقت ہوگا تو اس وقت میں وہی نماز ادا کی جائے گی۔ نماز کی چوتھی شرط ہے استقبال قبلہ، یعنی قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا۔ یہ بھی شرط ہے۔ اگر کسی نے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز ادا نہ کی تو اس کی نماز نہیں ہوگی، یا پھر وہ قبلے کی طرف منہ کر کے اس نے نماز شروع تو کی لیکن جان بوجھ کر اس نے اپنا سینہ قبلے سے پھیر لیا، تو جیسے ہی پھیرا نماز فاسد ہو گئی، نماز ٹوٹ گئی۔ اور اگر بھول کر سینہ قبلے کی جانب سے پھر گیا ہے تو 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار اگر قبلے سے سینہ پھرا رہا تو نماز فاسد ہو جائے گی، اور اگر 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار سے پہلے یہ واپس آ جاتا ہے تو پھر نماز فاسد نہیں ہوگی۔ اور اس میں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ ایسی جگہ پر پہنچ جاتا ہے جہاں پر اس کو جہت قبلہ معلوم نہیں ہو رہی ہوتی، نہ کوئی فرد ہوتا ہے کہ جو اس کو بتا سکے، نہ اس کے پاس کوئی ایسی سہولت ہوتی ہے کہ جس سے وہ جان سکے کہ جہت قبلہ ہے کس طرف۔ تو اس کے لیے شریعت مطہرہ کے اندر حکم یہ ہے کہ وہ تحری کرے، یعنی غور و فکر کرے، اور جہاں پر اس کا غالب گمان بنے کہ اس جانب قبلہ ہے تو ادھر ہی رخ کر کے نماز پڑھ لے۔ اور نماز ادا کرنے کے بعد میں اگر اس کو پتہ بھی چلتا ہے کہ جس طرف اس نے منہ کر کے نماز پڑھی ہے ادھر قبلہ نہیں تھا، اور اس نے تحری کر کے غور و فکر کر کے نماز پڑھی تھی، تو اگر بعد میں پتہ بھی چلا ہے کہ ادھر قبلہ نہیں تھا تو بھی اس کی نماز ہو جائے گی۔ تو یہ استقبال قبلہ یہ بھی نماز کے لیے شرط ہے۔